میں اور آپ اللہ کے گھر میں اس لیے آئے ہیں کہ ہم نے نماز جمعہ ادا کرنی ہے۔ اللہ پاک کی بات والی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کا اور بھی جتنے لوگ آئیں گے جہاں جہاں بھی جمعہ پڑھیں گے اللہ پاک سب کا شرف قبولیت عطا فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کے لیے اس کو ذریعہ نجات بنائے۔ میں نے آپ کے سامنے صرف چند باتیں کرنی ہیں کیونکہ مسلمان کا کام ہی یہ ہے کہ خود بھی اچھے کام کرے اور جس کو سمجھ آ جائے خود کر لے دوسروں کو بھی بتا دے، بس اتنا ہی ہے۔ وہ علم تو بہت سارا بندوں کے پاس ہے، سب کے پاس موجود ہے، صرف آپس میں اپنے آپ کو یاد دہانی کرانا اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے مسلمان بھائی جو ہیں ان کو بھی چیزیں یاد کرانا۔ یہ نہیں کہ آپ کو پتہ نہیں یا دوسروں کو پتہ نہیں ہوتا، صرف یاد دہانی ہے کہ دنیا میں ہم رہتے ہوئے دنیا کے کام کاج میں لگ جاتے ہیں اور آپ بن جاتے ہیں۔ میں نے جو چھوٹی سی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ تحقیق کامیاب وہ بندے ہوئے جو ایمان والے ہیں، اور بڑی بڑی عبادتوں میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو دعوت دی ہے، ایمان والوں کو حکم دیا وہ کام کرنے کا۔ جس طرح یہ روزہ بھی ہے، ابھی یہ شروع ہونے والا ہے رمضان شریف چاند دنوں کے بعد، اس میں بھی اللہ پاک نے جو روزے کا مقصد رکھا جو ہم نے فرض کیا اس میں اللہ پاک نے بتایا کہ اس لیے میں نے فرض کیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ اگر رمضان شریف آ رہا ہے ہماری زندگی میں، پہلے کئی دفعہ رمضان شریف آیا ہے اور اسی طرح گزر گیا ہے، تقوی ہمیں ملا نہیں ہے، سنا ہم نے ضرور ہے، علماء بیان بھی کرتے ہیں، لیکن میں نے اور آپ نے اگر حاصل نہیں کیا اس کی پھر کچھ وجوہات ہیں، وجہ ہوتی ہیں، وہ ایک تو میں نے آپ کے سامنے عرض کر لی۔ اس میں پہلا یہ ہے کہ ہم جتنے بھی لوگ ہیں ہم کوشش کرتے ہیں رمضان شریف سے پہلے محفل کا انعقاد کرتے ہیں، لوگوں کو جمع کرتے ہیں، استقبال رمضان کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ بھائی رمضان شریف آ رہا ہے، اس کا استقبال کرنا ہے۔ آپ یقین کریں میں کوئی اس طرح عالم دین کی نہ جب فکر ضرور رکھتا ہوں کہ بھائی میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھا ہوا ہے، مجھے اس پہ ایمان ہے میرا کہ میں نے مرنا ہے اور پھر اللہ پاک کو جواب دینا ہے اس زندگی۔ یہ فکر ضرور ہے، اتنی نہیں ہے، تھوڑی بہت ضرور ہے کہ جب اس دنیا سے جاؤں گا تو اللہ پاک پوچھے گا بھائی میں نے تجھے بڑے بڑے انعام والی چیزیں بھیجی تیرے پاس، تو نے کیا کیا ان کا شر۔ اب دیکھو یہ رمضان شریف جو ہے یہ اس لیے ہے کہ اللہ پاک جس بندے کو، اللہ پاک نہ گورے بندے کو پسند کرتا ہے، نہ کالے کو پسند کرتا ہے، نہ بڑے قد والے کو، نہ چھوٹے قد والے کو، نہ زیادہ پیسے والے کو، نہ کسی کاروبار والے کو، کسی کو پسند کرتا ہے۔ اگر کسی کو پسند کرتا ہے اس کے ہاں اگر کسی کا مرتبہ مقام ہے تو اس نے خود ہی بتایا کہ میں تقوی والے بندے کو پسند کرتا ہوں، تقوی بندے کو پسند کرتا ہوں۔ اب تقوی حاصل کرنا اتنا آسان کام ہے، اتنا آسان کام ہے، ہم بہت سارے کام کر لیتے ہیں، بڑے بڑے ہم عمل کر لیتے ہیں، لیکن وہ تقوی ہم نے اختیار نہیں کیا۔ مثال کے طور پہ یہ ایک بڑا شہر ہے ہمارا پاکستان کا، اور یہاں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ بالکل ایک ایسے اللہ کے ولی کے قریب جگہ ہے کہ جہاں 24 گھنٹے لوگ عبادت کرتے رہتے ہیں۔ تو قدرتی ہے کہ ہم ایک ایسی جگہ پہ رہ رہے ہیں، آپ اتنی قریب جگہ پہ رہ رہے ہیں کہ ساتھ ہی حضور داتا صاحب کا مزار شریف ہے۔ وہ کتنا عرصہ یہاں سے پہلے چلیں گے، آج رات کو بارش ہو رہی تھی، آپ یقین کریں وہاں پانی کھڑا ہوا تھا، آپ میں سے لوگ گئے ہوں گے، بندے پھر بھی وہی کھڑے تھے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، کوئی درود شریف پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، لیکن ان کو 1000 سال سے زیادہ ہو گیا دنیا سے گئے ہوئے۔ بس اللہ پاک نے اس طرح ہمارے لیے بہت ساری نشانیاں، بڑے نام بھیجے، لیکن ہم نے تقویٰ نہیں اختیار کیا۔ جس بندے نے تقویٰ اختیار کیا جس بزرگ نے، اب دیکھو نا آج بھی لوگ وہاں جاتے ہیں، ظاہری طور پہ کچھ ملتا ہے وہاں پر، کیوں لوگوں کے دلوں میں اللہ نے یہ محبت ڈالی ہوئی ہے کہ وہ بندہ جو قبر میں ہے اس نے اس دنیا میں رہ کے اپنے دل کو پاک کیا ہوا ہے، تقویٰ اختیار کیا، نفرت سے اس نے دل پاک کیا۔ جو دل کی بیماری ہے بہت بڑی نفرت، آپس میں ہمیں نفرت ہوتی ہے، رشتہ داروں سے نفرت ہوتی ہے، اس نفرت کی وجہ سے ہمیں ساری یہ چیزیں بنتی ہیں۔ اللہ پاک نے یہ روزہ جو ہم پہ فرض کیا وہ اللہ پاک نے اس کا بتا دیا کہ کس لیے اس کا مقصد ہے تقویٰ اختیار کرنا، اور اللہ پاک نے بتا دیا یہ گنتی کے دن ہے، بہت زیادہ نہیں ہے کہ آپ نے ساری زندگی روزے میں رہنا ہے، آپ بندی رہ جانے، یہ صرف گنتی کے دن ہے، اس میں آپ نے تقویٰ اختیار کر لینا ہے اور تقوی کے ذریعے آپ نے اللہ پاک کا دوست بن جانا ہے۔
بالکل آسان. اب ہمیں کیوں نہیں حاصل ہو رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو اس کا استقبال کرتے ہیں ہمیں کبھی اس کی تیاری نہیں کی، کبھی نہیں تیاری. مثال کے طور پہ میں ہوں آپ کے سامنے، آپ خود بھی ہیں، اسی دنیا میں ہم رہتے ہیں. مثلا کسی کا رشتہ دار ہو، اس نے کسی بیرون ملک سے آنا ہو، مجھے کہہ دیں جی میں آپ کا دوست ہوں یا آپ کا رشتہ دار ہوں، میں چند دنوں کے لیے کراچی سے آپ کے پاس آ رہا ہوں، کوئٹہ سے آ رہا ہوں، دبئی سے، یا میرا بیٹا ادھر کام کرے وہ آ رہا ہے، بھائی آ رہا ہے، والد آ رہا ہے، تو آپ تیاری کرتے ہیں گھر میں یا نہیں کرتے؟ اس نے پیسے کمائے ہو یا نہ کمائے ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہم گھر کو چونے کرتے ہیں، کپڑے اچھے بناتے ہیں، اس کے بچوں کے اچھے کپڑے بناتے ہیں، تیاری کرتے ہیں. کون آ رہا ہے؟ بھائی یہ بندہ آ رہا ہے، یہ اتنا عرصے کے بعد دبئی سے آ رہا ہے، UK سے آ رہا ہے، تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ کریں، انتظام کریں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کریں تو صحیح نہیں. لیکن آپ یقین کریں رمضان شریف کے لیے ہم نہیں کرتے کوئی تیاری. ہم کرتے ہیں الٹا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ جنہوں نے روزے رکھنے ہیں ان کے راستے بند کر رہے ہیں. جنہوں نے اس کا ادب کرنا ہے نا، وہ غریب لوگ ہیں جو کرتے ہیں، امیر بھی اللہ پاک ان کو اجر نہیں کرتے ہیں. لیکن ہم جتنے بندے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہم مشکلات کھڑی کرتے ہیں. جو چیزیں آج ہم بیچ رہے ہیں ان کو ہم نے بند کر دینا ہے. رمضان شریف مہنگی دینی ہے. ہم مسلمان تقویٰ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، لیکن جن بندوں کے ذریعے اللہ پاک نے ہم سے راضی ہونا ہے نا، ان کا جینا ہم نے بند آرام کر دیا. ہم نے کوشش کرنی ہے ابھی آپ مسلمان ہیں، یہ چیزیں مہنگی کرتا، دروازے بند کر دو، دکان پہ رکھو ہی نہ چیز مہنگی کر کے بیچیں گے. خود ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہے، سارا دن درود شریف پڑھتے ہیں، روزے پہ رہتے ہیں، نفلی روزے رکھتے ہیں. یقین کریں اس سے کوئی فائدہ نہیں آتا، کچھ بھی فائدہ نہیں آتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جب رمضان شریف آتا کیسے بندے نے استقبال کرنا ہے. ابھی رمضان شریف آیا نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، ایک دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اس رمضان شریف میں مجھے سلامت رکھنا، اس رمضان شریف میں مجھے سلامت رکھنا، اور اللہ اس رمضان شریف کو مجھ سے سلامت رکھنا. مطلب پہلے اپنی سلامتی کی دعا مانگ رہے ہیں، پھر اس رمضان شریف کا اتنا ایک قدر والے دن ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن کے صدقے اللہ پاک نے یہ ہمیں زندگی دی، ساری عزتیں دی، وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ مجھ سے اس کو سلامتی میں رکھنا، کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا، ان سے کوئی ہو سکتا ہے، بندہ سوچ سکتا ہے، ہمارے لیے تھا کہ میری امت سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ یہ اس رمضان شریف کی بے ادبی کر لے اور بے ادبی کر کے مالک تجھے ناراض کر کے سزا میں نہ چلے جائے. اتنا یقینی قیمتی لمحہ. دوسرا فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مفہوم ہے حدیث شریف کا ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ صحابہ جب روزہ رکھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ہے ہی نہیں، یہ روزہ نہیں ہے. کھانا پینا چھوڑ دینا، ازدواجی طلب چھوڑ دینا، سگریٹ پینے چھوڑ دینا، ہم چھوڑتے ہیں نا اس میں، یہی ہم کرتے ہیں، نمازیں پڑھ لیتے ہیں، تراویح پڑھ لیتے ہیں. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روزہ ہے ہی نہیں. صحابہ نے کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر کیا روزہ ہے؟ اگر یہ روزہ ہی نہیں ہے، ہم نے کھانا چھوڑ دیا، اللہ کے حکم پہ حلال چیزیں چھوڑ دی، بیوی کو چھوڑ دیا، تو پھر کیا روزہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے روزے میں اپنی زبان کی حفاظت نہ کی، غیبت سے، جھوٹ سے اس کو نہ روکا، اپنی نظر کو گندی چیزیں دیکھنے سے نہ روکا، اس نے سوائے بھوک کاٹنے کی کچھ بھی حاصل نہیں کیا. اب جو زبان بندہ غلط استعمال کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، آنکھیں گندی استعمال کر رہا ہے، لوگوں کو حسد کی نظر سے دیکھتا ہے، نامحرموں کو دیکھتا ہے، گندی فوٹو دیکھتا ہے، موبائل بھرا ہوا ہے گندی ویڈیو سے، رکھا ہوا روزہ دل بنا رہا ہے گندی ویڈیو دیکھ کے. اللہ پاک نے دل بنانے کے لیے اپنے آپ کو پیدا رکھا ہوا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے محبت کرے، میرے حبیب سے محبت کرے، نیک اعمال سے محبت کرے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کے لگ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی ہم اپنا دل جو ہے وہ بنا لیں، دل صاف کر. آپ یقین کریں ہم دھوکے میں ہم رمضان شریف کا استقبال نہیں کر لے. آنے کی ہمیں خوشی نہیں ہے، ہمیں جو چیز ملنے والی ہے اس کی ہم قدر ہی نہیں جانتے کہ ہمیں تقویٰ ملنے والا ہے. اللہ پاک نے اس تقوی کو استعمال کرنا ہے. کس طرح؟ جس طرح ہم اکثر علماء سے سنتے ہیں کہ رمضان شریف کے پہلے 10 دن جو ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ رحمت ہے، اس رحمت کے ذریعے ہم متقی بن سکتے ہیں. اچھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ رحمت اللہ کی طرف سے اترتی ہے، یقیناً اللہ کی طرف سے اترتی ہے، لیکن کس بندے پہ جو خود اللہ کے بندوں کے لیے رحمت بن جائے.
یہ اس کا استقبال ہے کہ میں اگر کوئی کسی کو ناراض کیا ہوا ہے تو کوئی لوگ مجھ سے تنگ ہیں، مثلا میں نمازی ہوں نا، بڑا نماز، میں اگر دیکھنا چاہوں واقعی میرے اندر کوئی تقویٰ آیا پہلے ہے یا نہیں، آپ یقین کریں آپ گھر میں جائیں بندے کو، اگر آپ کی بیوی خوش ہوتی ہے کہ میرا خامد، بیوی کو کتنی خوشی ہوتی ہے اپنے خامد کے ساتھ، اگر وہ خوش ہو رہی ہے آپ کے گھر جانے سے کہ بھائی یہ میرا خامد ہے، آگے آپ مجھے کوئی پریشانی نہیں، آپ کے بچے آپ سے خوش ہو گئے، آپ گھر میں داخل ہوئے، بچوں میں جان پڑ گئی، ہمارے ابو گھر میں آ گئے، آپ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ کے والدین خوش ہو گئے، بھائی ہمارا بیٹا گھر میں آ گیا، خوشیاں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی بہنیں خوش ہو گئی، یقیناً آپ اللہ پاک کے بندے ہیں، آپ کو کچھ تقویٰ مل گیا۔ اگر آپ نماز پڑھنے کے بعد، ساری رات تہجد پڑھنے کے بعد صبح آپ گھر پہنچے ہیں تو بندے کو پتہ چل جاتا ہے آپ کے بچے آپ سے تنگ ہیں، آپ کی بیوی شکر کرتی ہے اذان ہو رہی ہے حاجی صاحب گھر سے نکلے، آپ کے والدین آپ سے تنگ ہیں، آپ ان کو بولنے نہیں دیتے، وہ ڈرتے ہیں اپنے بچوں سے، نمازیوں سے ڈرتے ہیں اپنے والدین، حاجی صاحب کے سامنے والد بات نہیں کر سکتا، امی سامنے بولتی نہیں، گھر میں بندہ جاتا ہے روزے دار، پتہ نہیں نفلی روزے بھی رکھتا ہے تو امی خاموش ہو جاتی ہے، بول نہیں سکتی اپنے بیٹے کے ساتھ، ناراض ہو جائے گا میرا بیٹا۔ آپ یقین کریں ہمارے لیے بڑا خطرہ ہے ایسے لوگ۔ تو یہ رمضان شریف اس لیے اللہ نے رکھا ہے، یہ جو عادتیں ہیں ہمارے دل کی بری چیزیں ختم ہو جائیں۔ اسی طرح دل کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل میں جو بیماریاں ہوتی ہیں بہت ساری ہیں، اس میں ایک بیماری کا نام کینہ ہے۔ جس بندے کو وہ بیماری ہو جس کے دل میں پورے سال کی راتیں ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، بڑا قدر والا ہے، لیکن سب میں رمضان شریف کا جو آخری عشرہ آتا ہے اس میں ایک رات آتی ہے قدر والی جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، پورے سال کی راتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی ہے، بہت سارے بندوں پہ اللہ پاک اس دن اپنی رحمت فرماتا ہے، لوگوں کو بخشش فرماتا ہے، خوش ہوتا ہے اللہ پاک، انعام کے طور پہ لوگوں کو چھوٹی چھوٹی نیکی پہ اللہ پاک معاف فرماتا ہے، بڑے بڑی غلطیاں اللہ معاف فرما دے کرتا ہے، لیکن یہ جس کے دل میں کینہ ہو، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس رات کو بھی عبادت کرے اگر توبہ کیے بغیر اللہ پاک اسے معاف نہیں کرتا۔ اتنی خطرناک چیز ہے کینہ۔ کہتے کہ اس کو کینہ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کو کسی کو کوئی نعمت اللہ نے دی دنیا کی، اب میں دیکھتا ہوں میں اوپر سے تو مٹھائیاں لے کے جا رہا ہوں، حاجی صاحب بڑا اللہ پاک نے فضل کیا، آپ کا کاروبار اچھا چل رہا ہے، آپ کا گھر اچھا بن گیا، آپ کے بیٹے کی شادی اچھی ہو گئی ہے، لیکن میرا دل اڑتا ہے اللہ سے، اوپر سے کیا کر رہا ہوں مٹھائیاں کیک لے کے جا رہا ہوں، لیکن دل، اب مجھے پتا ہے میرے دل میں خوشی پہنچی ہے یا اس کو تکلیف پہنچی ہے، اگر کسی کی نعمت کو دیکھ کے میرے دل میں تکلیف آ رہی ہے آپ یقین کریں یقین نہیں جاؤں گا، اور یہ وہ بیماری ہے کہ لیلۃ القدر والے دن بھی ایسے بندے کو اللہ پاک معاف نہیں کرتا۔ کسی کا نقصان ہو جائے، مطلب کسی کا کاروبار بیٹھ گیا، کوئی بیماری اچانک آ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، اب ہم جا کے انا للہ و انا الیہ راجعون، بڑا نقصان ہو گیا، لیکن دل کو خوشی پہنچی، دل خوش ہے اندر سے، اچھا ہوا ہے اس کے ساتھ، اوپر سے کیا کر رہے ہیں، اوپر سے کہہ رہے ہیں بڑا افسوس ہے آپ کا بڑا نقصان ہے۔ آپ یقین کو ایسا بندہ رمضان شریف کی جو پہلے رحمت کے داخل میں، ایسے بندے کو کوئی رحمت نہیں ملتی اگر وہ توبہ نہ کرتا، توبہ کر کے دل پاک نہ کر لے۔ رمضان شریف کا آپ ایسے استقبال کریں، رمضان شریف سے پہلے توبہ کر لیں، مثلا توبہ کی 4 شرطیں ہیں، آپ قاری صاحب سے سیکھیں، جیسے جو آپ توبہ کرتے ہیں قانون کو ہاتھ لگانا، 100 نفل پڑھنا، اس سے کوئی توبہ نہیں۔ کل میں بزرگوں سے سیکھ رہا تھا، ایک ساتھی نے سوال کیا، ایسے کلاس میں پڑھ رہے تھے، وہ کہتا ہے جی کہ مجھے کوئی عمل بتا دیں، میں وظیفے کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی بزرگوں نے جواب نہیں دیا، پہلے وہ کہتا ہے جی میں روزانہ نہ کم سے کم 500 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں، اس طرح وہ بتانے لگا کہ جس طرح ہم پڑھتے ہیں، کوئی سبحان اللہ پڑھتا ہے، کوئی درود پاک پڑھتا ہے، کوئی کلمہ شریف پڑھتا ہے، کوئی سورۃ یاسین پڑھتا ہے۔ اس نے یہ پہلی بار، وہ شاگرد جو پوچھنے والا تھا، اس نے بتایا کہ میں 500 مرتبہ روز استغفار کی تسبیح 500 دفعہ پڑھتا ہوں۔ وہ بزرگ فرمانے لگے بیٹا اتنی بار پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ایک ہی دفعہ انسان بن جو توبہ کر کے سیدھے راستے پہ آ جائے، 500 بار پڑھ کے بھی وہی جھوٹ بول رہے ہو، کیا فائدہ تمہارا 500 بار پڑھ کے؟ تو فائدہ ہے، آپ 1000 دفعہ پڑھ رہے ہو لیکن اپنے آپ کو بدل نہیں رہے ہو، وہ جھوٹ چھوڑ نہیں رہے ہو، وہ غیبت چھوڑ نہیں رہے ہو، جو سنت کے خلاف چل رہے ہو اس کو نہیں چھوڑ رہے ہو۔ اب آپ جتنا مرضی توبہ 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 کریں، کس سے توبہ کریں، آپ کو پتہ ہی نہیں میں کس سے توبہ کر رہا ہوں۔ دیکھو سوچنے والی بات ہے، میں توبہ کر کس سے توبہ کر رہا ہوں؟ میں تو انسان ہوں، توبہ کر رہا ہوں کہ میں شیطانی راستے پہ چل رہا ہوں،
ایک دفعہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہوگی معاف کر، سیدھے راستے پہ آ جاؤ، بس ایک ہی دفعہ بہت سارا اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا۔ آپ نے اتنی دفعہ پڑھا لیکن واپس آئے گی، تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ رمضان شریف جو ہے اس کو خوشی سے سینے سے لگائیں، خوشی سے، یہ ہماری تمنا ہوتی ہے۔ جب بھی رمضان شریف آتا ہے نا، میں بھی آپ بھی بھائی اس دفعہ جو ہے نا دکان رات کو کھولیں گے، تراویح پڑھیں گے، دکان رات کو کام کریں گے، دل کو روزہ رکھیں گے، خوب عبادت کرنی ہے، اتنی بار قرآن پاک پڑھنا ہے، اتنی بار۔ یہ واقعی جس بندے کے دل میں ایمان ہے نا، اندر ایمان ہے، کچھ تمنا ہوتی ہے اس کی، لیکن ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے، ہم نے نہ سیکھا ہے، نہ تیاری کی ہے، نہ صحیح توبہ کی ہے، دل میں جو نفرت ہے، دنیا کا لالچ ہے، وہ نکالا ہی نہیں، ایسے ہی رمضان شریف داخل ہو جائیں گے۔ اور بڑا جو ہمارا دشمن ہے شیطان، ہم اس سے خوش ہوتے ہیں اللہ پاک نے شیطان کو باندھ دیا۔ اچھا شیطان کو اللہ پاک نے باندھ دیا، تو اب جو میں جھوٹ بول رہا ہوں یہ کس کی وجہ سے بول رہا ہوں؟ اب جو میں چیزیں مہنگی بیچ رہا ہوں، اب شیطان تو باندھا ہوا ہے، وہ تو کہے گا قیامت والے دن یا اللہ تو نے مجھے باندھ دیا تھا، یہ تیرے بڑے قدر والے دن تھے، ان لوگوں کے لیے تو نے لوٹ سیل لگائی تھی، یہ نفل پڑھتے تو نے ان کو فرض کے برابر ثواب دیا ہے، یہ ایک فرض پڑھتے 70 گنا ان کو ثواب دیا ہے، یہ پھر کیوں جہنم میں جا رہے ہیں؟ مجھے تو باندھا ہوا تھا، یہ پھر کیوں ناپ توڑ میں کمی کر رہے تھے؟ اب کیوں اپنی ماں کو گھر سے اس نے نکالا ہوا تھا؟ اب کیوں بیوی کے ساتھ زیادتی کرتا تھا؟ اب کیوں جب میں تو باندھا ہوا تھا؟ اب دیکھو اس کا بھی قصور ہے۔ اب بندے کو مجھے سوچنا پڑے گا کہ یہ میرے اندر شیطانی عادتیں ہیں۔ آپ یقین کریں گے صورت ہماری بندوں والی ہے، عادتیں ساری ہماری شیطانی ہیں، اس لیے ہم رمضان شریف کی قدر نہیں کرتے۔ تو یہ بڑی ہی اہم چیز ہے۔ مجھے اتنا ہی قاری صاحب نے ٹائم دیا تھا، ناراض نہ ہونا، جو باتیں کی ہیں یہ آپ یقین کریں گے، میں بھی دنیا میں رہتا ہوں، آپ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں، ہماری تمنا ہوتی ہے کہ ہم نے اشرا رحمت میں رحمت حاصل کرنی ہے، طریقہ نہیں آتا۔ ایک دن بڑا شوق ہوتا ہے، پہلے دن ٹوپی نئی، تسبیح ہاتھ میں، کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ایسے نماز کی بات کی طرف جا رہے ہیں، دوسرے دن افطاری اتنی کرتے ہیں، وہ مغرب کی نماز بھی نہیں پڑھنی ہوتی۔ جو قریب گھر ہوتے ہیں مسجد کے، وہ آتے ہیں مسجد میں، آگے جماعت ہو چکی ہوتی ہے، ہم گھر میں پکوڑے کھاتے رہتے ہیں۔ اچھا آتے ہیں، وہ یار مولویوں کا تو کام ہی یہ ہے، بھی دیکھو ہم آئے یہ پڑھ بھی چکے ہیں، یہ نہیں سوچتا کہ میں گھر میں بیٹھا رہا ہوں۔ تو میں نے جو ٹائم ہم نے مقرر کر لیا، ابھی رمضان افطار کرنے کے بعد 10 منٹ انتظار کریں گے، اب مجھے ہوش ہی نہیں ہے، میں کھانوں میں پڑا ہوا ہوں، کبھی شربت پی رہا ہوں، کبھی کچھ کر رہا ہوں، یہ یاد ہی نہیں کہ جس کا روزہ رکھا تھا یہ نماز بھی اسی نے فرض کی ہوئی ہے، نماز کے لیے آئے۔ اب تو یہ تھا کہ پہلے دن ہی تقویٰ مجھے اتنا تو مل جاتا کہ میری نمازیں تو کم از کم 5 مسجد میں ہو جاتی، پھر میری زبان رک جاتی ہے، جس کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ نہیں ہے اس بندے کا جس نے روزے کے دوران اپنی زبان اور آنکھوں کی حفاظت نہ کی۔ تو یہ بڑا ضروری ہے، اور جو میرا بھائی اپنے اس رمضان شریف میں تقویٰ حاصل کرنا چاہتا ہے، واقعی اس کو پتہ چلے جب رمضان شریف ختم ہوا، آخری رات آئے رمضان شریف کی صبح جب عید ہوتی ہے، وہ اجرت کی رات ہوتی ہے، اس رات کو اللہ پاک پھر اجرت دیتا ہے، جو جس نے روزے رکھے اس کو پھر تقویٰ اللہ پاک تقسیم کرتا ہے، دیتا ہے بندوں کو، لیکن وہ رات بھی ہم عیاشی میں گزار دیتے ہیں، ہم چوریاں خریدتے رہتے ہیں ساری رات، یا کوئی اور محفلیں کر رہے ہوتے ہیں مزے والے۔ شیطان کو اسی وقت اللہ کھولتا ہی ہے، تو ہم سارے مسجدوں سے نعرہ لگا کے اس کے ساتھ چلے جاتے اسی وقت۔ تو یہ بڑی خطرے کی بات ہے، تو میں اس لیے صرف آپ کے سامنے حاضر وہی پیغام دینا تھا کہ ہم اللہ پاک کے بندے ہیں اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ یہ جو میری اور آپ کی زندگی ہے یقیناً یہ ہر لمحے کے ساتھ ختم ہوگی، آہستہ آہستہ جا رہی ہے آخرت کی طرف، ان قریب موت آئے گی، وہ ہمیں اٹھا کے قبر میں رکھ دیں گے، جیسے ہی قبر میں جائیں گے وہ ہے ہماری اصل زندگی۔ قبر میں جاتے ہی اس دنیا کے بارے جاتی پوچھ گئی، اگر کسی کو بتایا جائے کہ بھائی اس کا تجھ سے حساب لینا ہے، یہ جو تم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اس کا کل تجھے پیش کرنا ہے جج کے سامنے، پوچھنا ہے کہ یہ کہاں سے تم نے خریدے، کہاں سے یہ پیسے آئے تھے، محنت کر کے آئے تھے، کسی کے چوری کیے تھے، تو یہ کپڑوں کے بارے پوچھنا ہے۔ کوئی بندہ پہنے کا نئے کپڑے، بشک اس کے حلال کے بھی ہو، بندہ ڈرتا رہے گا یار کون وہاں حساب دے گا۔ آپ یقین کرو جس گندی دنیا کے پیچھے میں اور آپ لگے ہیں، جس کی ایک ایک لمحے کا قبر میں حساب دینا، اتنی سی بند جگہ ہوتی ہے، کوئی وہاں بندہ نہیں، اندھیرا بہت حسن ہوتا ہے، فرشتے اٹھا لیتے ہیں، آپ یہ کیسے گزاری ہے زندگی بڑی مشکل۔ وہاں کس کو نجات ملنی ہے؟ وہاں اس بندے کو کامیابی ملنی ہے جس نے آج اللہ پاک سے، اللہ کے حبیب سے سچی محبت یہاں کرنا اور ان کے کہنے کے مطابق، یعنی ان کی اتباع میں زندگی گزارنا۔ کرنا ہمیں کچھ بھی نہیں ہے،
ساری چیزیں اللہ نے دی ہوئی ہیں ہمیں. یہ جسم جان کس نے دیا ہوا ہے؟ اللہ پاک نے. ہمیں تو پتہ بھی نہیں یہ کیسے بڑا ہو رہا ہے, کس طرح چل رہا ہے, کسی کو پتہ ہے؟ مطلب سب سے بڑی چیز اس جسم کو چلانے والا دل ہے ہمارا دنیا میں. وہ رک جائے تو کوئی پوری دنیا کی مشینری لگ جائے, بندے لگ جائیں, سارے سائنسدان ایک دفعہ بھی اس کو نہیں ہلا سکتے. چیز کتنا کوئی اتنا کو گوشت ہے. بہادر اب اتنے ہیں کہ اتنا کا اپنا گوشت ہے, اتنا اس کو ساری دنیا میں لگا لوں نا, ایک دفعہ اس کو ایسے نہیں کر سکتے. تو بہادر اتنا کہ اللہ پاک کے سامنے گناہ کر رہا ہے. اللہ پاک نے منع کیا شراب نہ پینا, اس کے سامنے پیتا ہوں. اللہ پاک نے منع کیا والدین کو تنگ نہ کرنا, اللہ کے سامنے ان کو تنگ کرتا. دیکھ رہا ہے اللہ پاک یا نہیں دیکھ رہا ہم. جتنے میں نے اور آپ نے گناہ کیا, آپ یقین کریں چھپ کے کیے ہم نے, اللہ پاک دیکھ رہا تھا یا نہیں دیکھ رہا تھا؟ یہ بڑی فکر کی بات ہے. اور وہ مہینہ آ رہا ہے جس میں اللہ پاک سارے گناہ بندوں کو معاف کر دیتا ہے. شرط کیا ہے؟ ہم نے توبہ کر کے اس رمضان شریف کی قدر کر کے, بےحودی نہیں کرنی, قدر کر کے ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے. اس میں اللہ پاک نے چھوٹ دی. آپ بیمار ہیں, گنتی کے دن ہیں, جتنے دن آپ بیمار ہیں آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں, لیکن بےحودی نہیں کرنی, لوگوں کے سامنے نہیں, قدر کرنی, عزت کرنی, ڈرتے رہنا ہے اللہ پاک سے. اللہ پاک یہی دیکھتا ہے کہ میں نے اس کو بیماری دی ہے, کسی کو روزہ تو معاف کیا ہے, لیکن یہ عزت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے اس وقت کی. آپ نے عزت کی, پھر ساتھ ہی بیماریاں گنتی کے دن ہے بعد میں پورے کر لیا. آپ کہیں سفر میں گئے, آپ کو چھوٹ ہے, آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں اگر آپ نہیں رکھ سکتے, لیکن بے ادبی نہیں کر سکتے آپ اس کی کہ سارے لوگ گاڑی میں بیٹھے ہیں, آپ کوک پیتے جا رہے ہیں, میں تو مسافر ہوں. یہ نہیں, آپ نے اس کا احترام اس کا ضرور کرنا ہے, قدر کرنی ہے. ایسے آپ ضعیف ہو گئے ہیں, آپ چھوڑ سکتے ہیں, آپ فدیہ دیں گے, اللہ پاک قبول کر لیں, اور اللہ صحت دے آپ روزہ بھی رکھیں گے. تو یہ چند گنتی کے دن ہیں, ان کے بدلے اللہ پاک بندوں کو اپنا دوست بنا لیتا ہے. تو یہ پورا طریقہ ہے کہ کس طرح ہم اس جسم کو اللہ کے ساتھ میں رکھ سکتے ہیں, نبی علیہ السلام کی محبت کیسے ہمارے دل میں آ سکتی ہے اور بڑھ سکتی ہے. وہ طریقہ انشاءاللہ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہوں, واقعی اس رمضان شریف میں اگر آپ متقی بننا چاہتے ہیں, پہلے بھی اللہ کا فضل, آپ ایمان والے مسلمان ہیں, لیکن مزید اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے, اس دنیا میں اپنی محبت عطا فرمائے, تو جمعے کے بعد آپ ضرور بیٹھنا 10-15 منٹ میں. یہ پورے درجے اس کے لکھے ہوئے ہیں, پورے اعمال اس کے لکھے ہوئے ہیں. کوئی آپ کا کام, یہ طریقہ آپ کو بتائیں کہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے, ایک بھی آپ کا کام دنیا کا 1 منٹ بھی لیٹ نہیں ہوگا. آپ کا جو فارغ وقت ہے, جو پہلے آپ عبادت کرتے ہیں, اسی کو درست کرنے کا یہ طریقہ ہے. کوئی نئی چیز نہیں آپ کو سکھائی جائے گی.